دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو. کہ دنیا کے انسانوں اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے. ہاں آج ہے کل نہیں. کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں، بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، غریب نہیں امیر بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف لوگ بھی مرتے. کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے. اگلا جمعہ نہیں ملے گا. ہر اذان بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری نماز. وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، ذرا توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دھوکے دھوکے دھوکے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، وہ دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس کو ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل. اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے. اللہ کے نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے گئے، بڑے بڑے حکمران گئے. ہم سب نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. سامنے باپ مر رہا ہے، روک کے دکھا. ماں مر رہی ہے، روک کے دکھا. باپ ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، مر رہا ہے، اس کو روک کے دکھاؤ. نہیں، بے بس ہے انسان، بے بس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ جب واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے نبی پر مٹی ڈالی. آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہل گئے. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گم سوم، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا، آئے آپ کی پیشانی کو چوما، باہر آئے. حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے جوش میں، فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. کیسا پیغام دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے نا، پہلے بھی تو رسول ہے، چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرے گا اپنے نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا. صحابہ فرماتے جب یہ آیت ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنی تو ہمارا دل مان گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. او بھائی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یا رہنا نہیں، جانا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی، سبز اشارے پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے. لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی.
ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا رہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی تو امام صاحب ہی گر گئے۔ کیا ہوا کہ امام صاحب فوت ہو گئے ہوئے، کو پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ یہ تبلیغ ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو۔